اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میڈیا نیوز چینلز جس طریقے سے مسلمانوں کو ذلیل کرنے میں، تبلیغی جماعت پر بہتان لگانے میں اور حضرت جی مولانا سعد صاحب کے اوپر گالیاں بکنے میں، ان کو برا بھلا کہنے میں اپنی پوری انرجی لگا رہا ہے، تو میں آج آپ تمام لوگوں کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری تاریخ کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو ایسے آپ کو سینکڑوں واقعات ملیں گے جس میں اللہ کے مقبول بندوں پر کیچڑ اچھالا گیا، ان کو ذلیل کیا گیا، ان پہ بہتان لگا کر ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا اور جو لوگ اس طریقے کی حرکتیں کرنے والے تھے، ان کا جو عبرت ناک انجام ہوا، آج میں آپ کو ایسے کچھ واقعات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھو یہ جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ مولانا سعد صاحب ہو، چاہے تبلیغی جماعت کے وہ لوگ ہو جن کو ٹارگیٹ بنا کر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، یا وہ عام مسلمان ہو، ان میں سے کون سا اللہ کا بندہ ایسا ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے اتنا مضبوط ہے، اتنا یعنی ایسا اللہ سے جڑا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کی وہ جو حدیث ہے کہ اللہ کے ولی سے جب کوئی جھگڑا مول لیتا ہے تو گویا وہ ایسا ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو لڑائی کے لیے للکارا ہے۔ اس کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ جو آہ ہوتی ہے اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، جو سلطنتوں حکومتوں کے نظام کو تتر بتر کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور میں آج آپ کو بتاؤں گا اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے مقبول بندوں سے دشمنی جو ہوتی ہے وہ کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ مولانا سعد صاحب نے اکارڈنگ ٹو انڈین ایکٹ اور اکارڈنگ ٹو انڈین لا اگر کسی چیز کا وائلیشن کیا ہے تو گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر رہا ہے، سب ان کو پتہ ہے، اور وہ ہر نوٹس کا جواب دے رہے ہیں، ان کا ان سے کمیونیکیشن چالو ہے۔ لیکن جھوٹ بول کر ٹی وی چینلوں کے اوپر آ کر بہتان لگا کر کیچڑ اچھالنا اور برا بھلا کہنا، اللہ کے کسی مقبول بندے کو، اللہ کے کسی ولی کو صرف ذلیل اور بدنام کرنے کے لیے، گویا یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا مول لینا ہے اور اللہ کی قدرت کو للکارنا ہے یہ۔ اور میں بتاؤں گا آپ کو تاریخ میں ایسے جتنے واقعات رونما ہوئے ہیں، ان میں سے ابھی مجھے جو یاد آ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے ایسے ہی مقبول بندوں کو جب دنیا نے ستایا، ان کو پریشان کیا، تو ان کا عبرتناک انجام کیا ہوا۔ شروعات کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ ان کے زمانے میں بغاوت کا بگل بجا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ خلافت چھوڑ دو، ہم خلافت کرنا چاہتے ہیں، ہم حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا، مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا گیا، اس کو پوری طرح سے گھیرا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ لوگ گھسے۔ جب وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، ایسے ہی جمعہ کا مبارک دن تھا، سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک سامنے ہیں، ان کی داڑھی پکڑی گئی اور ان سے یہ کہا گیا کہ بوڑھے، تو کب تک یہ خلافت کی گدی کے اوپر بیٹھا رہیں گا؟ ہم کو بھی تھوڑا سا موقع دو حکومت کرنے کے لیے، ہم بھی چاہتے ہیں مسلمانوں کے بادشاہ بنے، ہم بھی چاہتے ہیں حکومت کرے۔ اور یہ بول کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔
وہ قرآن پاک جس پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بکھرا ہوا ہے، آج بھی سمرقند کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت عثمان وہ تھے بدری صحابی، اللہ کے نبی نے دنیا میں جن کے لیے جنت کی بشارت دی، ایسے صحابی کے ساتھ جب سلوک کیا گیا، مجھے آپ بتاؤ نا، اللہ کی ذات عرش پہ بیٹھی ہوئی وہ کیسے گوارا کر سکتی تھی؟ اور خدا کا قہر آیا۔ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ پھر وہی لوگ ان کو چن چن کر ہلاک کیا گیا، اور جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑی تھی، اس کو سور کے چمڑے میں باندھ کر لوگوں نے زندہ آگ میں جلا دیا۔ ان سب کے مجھے نام پتہ ہے، میں نام نہیں بولوں گا کیونکہ میرے سبق عوام بھی سنتے ہیں، اور عوام ایسے لوگوں کے نام سن کر جو ہے بہت جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، جو لوگ بھی تھے ان کو سور کے چمڑوں میں ڈال کر آگ میں جلایا گیا۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا زمانہ آیا تو خوارج کی ایک جماعت کھڑی ہوئی، اور خوارج نے کیا کیا؟ نماز کی حالت میں حضرت علی کے اوپر حملہ کیا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ شہید ہو گئے۔ لیکن میرے محترم دوستو، اس کے بعد خوارج کے اوپر جو قہر برسا، سارے خوارج کو چن چن کر قتل کر دیا گیا، ختم ہو گئے وہ۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول، ان کے پورے آل کو، پورے خاندان کو کربلا کے میدان میں جن لوگوں نے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، اللہ کے نبی کے آل کا جو خاتمہ کرنا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساتوں آسمان پہ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، اللہ کا قہر برسا، اور ایسا قہر برسا کہ کچھ سالوں کے بعد طائف سے ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام مختار ثقفی تھا، اور اس نے کوفہ جا کر اور بصرہ جا کر وہ سارے لوگ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل نبی کو ختم کرنے کی سازش اور کوشش کی تھی اور ان کا مقابلہ کربلا کے میدان میں کیا تھا، ان کو چن چن کر مختار ثقفی نے جو ہے خاتمہ کر دیا ان سارے لوگوں کا۔ وہ عبید اللہ ابن زیاد جو اس لشکر کا امیر تھا، جس لشکر نے کربلا میں حضرت حسین کا مقابلہ کیا تھا، مختار ثقفی نے اس کو بھی زندہ جلا دیا۔ شمرذل جوشن اس کا سر اپنے نیزے میں لے کر اور اس کے باقی دھڑ پر جو ہے گھوڑے دوڑائے گئے، اس کو بھی مختار ثقفی نے پورے کوفہ اور بصرہ کے اندر گھمایا۔ مطلب یہ ہے کہ کرنے والوں نے کرتی کے زمانے میں، یعنی جب ان کی چلتی تھی، چلتی کے زمانے میں ان کو جو کرنے کا تھا کیا، انجام اتنا عبرتناک ہوا، آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، پھر خلافت بنو امیہ کے زمانے میں خاص طور پر اللہ کے نبی کے آل کے جو لوگ ہیں ان کو تلاش کیا جاتا تھا، اور ایسے لوگوں کو شہید کر دیا جاتا تھا۔ وہ بیچارے جو ہے ایسے چھپتے پھرتے تھے وہ ادھر ادھر، تاکہ وقت کے حکمرانوں کو پتہ نہ چلے۔ مطلب حکومتوں کو ہمیشہ یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں وہ جو ہے خلافت کا بگل نہ بجا دے، بغاوت کا بگل نہ بجا دے اور اپنی خلافت نہ قائم کر دے۔ تو ایسے لوگوں کو، اور انہی لوگوں میں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو اللہ کے نبی کے آل کی تائید میں اور طرفداری میں کھڑے ہوئے تھے۔ وقت کے حکمرانوں نے ان کو بھی اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مسلک پہ آج دنیا کی سب سے بڑی میجورٹی عمل کرتی ہے پوری دنیا میں، ان کا جنازہ بھی جو نکلا وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے۔ یہ سلوک کیا گیا ہمارے بزرگوں کے ساتھ، ہمارے بڑوں کے ساتھ، ہمارے علماء، ایسی پوری تاریخ ملیں گی آپ کو۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، امام احمد ابن حنبل 100 کوڑے مارے گئے، ان کو 100 کوڑے۔ امام احمد ابن حنبل کوئی آرمی کے کمانڈر نہیں تھے، امام احمد ابن حنبل کوئی بہت بڑے ارب پتی کھرب پتی بزنس مین نہیں تھے۔ کون تھے؟ ایک عام عالم دین تھے، ایک سادے سمپل محدث حدیث تھے،
جو بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، لیکن وقت کے بادشاہ نے دیکھا کہ میرے سے زیادہ ان کا اثر اور رسوخ بڑھ رہا ہے، تو ان کے اوپر زبردستی ایک بہتان لگایا گیا کہ تم حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہو، تم حکومت کے خلاف فتوی بازی کر رہے ہو۔ اٹھا کے ان کو وہ سزا دی گئی جو ایک زانی کی سزا ہوتی ہے، جس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ وہ 100 کوڑے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مارے گئے۔ ان کے بعد ایک پوری لسٹ ہے، علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اٹھا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ والوں کی ایک لمبی لسٹ آپ کو ملیں گی، لیکن ان اللہ والوں کی جو آہیں تھی نا، وہ رائے گاہ نہیں گئی۔ اسی بغداد میں، جس بغداد میں احمد ابن حنبل کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، اسی بغداد میں جہاں پہ علماء کو کھینچ کھینچ کر سولیوں پر لٹکایا گیا، اللہ کا ایسا عتاب آیا، اللہ کا ایسا عذاب آیا، اللہ نے تاتاریوں کو اسی بغداد کے اوپر مسلط کر دیا، اور ان تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مردوں کو گھروں سے کھینچ کھینچ کر نکالا گیا، ان کے سروں سے مینارے بنائے گئے، اور ان کے خون سے دریائے دجلہ جو ہے پوری طرح سے لال ہو چکا تھا۔ وقت کا جو بادشاہ تھا جس کا نام مستعصم باللہ تھا، تاتاری اس کے محل میں گھسے، بادشاہ وقت کو تخت سے گدھے کی طرح سے کھینچ کے نکالا گیا، اس کو گھسیٹتے ہوئے گیٹ تک لے کر گئے، اس کی نعش، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اس کو ایک تھیلے میں بھر کر دریائے دجلہ کے کنارے لا کر پھینک دیا گیا۔ اللہ والوں کی ناقدری کرنے والوں کو، اللہ والوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے والوں کا اتنا عبرتناک انجام ہوا کہ ان کو قبر کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ حفاظت فرمائی۔ میرے محترم دوستو، تو اللہ کا عتاب، اللہ کا عذاب یہ معمولی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کئی واقعات ہیں ایسے، کئی واقعات، کیونکہ اللہ والوں سے دشمنی جو لوگ مول لیتے ہیں، جو مول لیتے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں کا سکون اور اطمینان اڑا دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک واقعہ سناتے تھے۔ اللہ والے راستے سے جا رہے ہیں، اور اسی راستے سے، سامنے کے راستے سے ایک آدمی وہ اپنی معشوقہ کے ساتھ میں گزر رہا ہے۔ اب اللہ والے جو تھے، راستے میں پانی پڑا ہوا تھا، اللہ والوں کا پیر جو ہے وہ پانی کے اوپر پڑا، تو کچھ چھینٹے جو آدمی اپنی معشوقہ کے ساتھ میں گزر رہا تھا، اس کی معشوقہ کے اوپر وہ کچھ چھینٹے پڑ گئے، تو اس کو غصہ آ گیا، اور غصہ آنے کے بعد اس نے ان اللہ والوں کو آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، زور سے ان کے چہرے کے اوپر جو ہے ایک اس نے تماچا رسید کر دیا۔ اب اللہ والے جو ہے بیچارے، وہ تو کاڑی کے جیسے تھے، ان کو جیسے ہی اس نے مارا وہ ایک طرف گرے، وہ اللہ والے ادھر گرے اور یہ شخص ادھر گر گیا، دونوں ایک ایک طرف گرے۔ اب اللہ والے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ کھڑا ہی نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد میں وہ جو عورت ہے اس نے شور مچایا، اس نے کہا کہ اس بوڑھے آدمی نے میرے یار کو مار دیا، اس بوڑھے آدمی نے میرے یار کو مار دیا، اس بوڑھے آدمی نے میرے یار کو مار دیا۔ لوگ جمع ہو گئے، تو لوگوں نے کہا ارے بھائی یہ کیسے پاسیبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ آدمی بتی جیسا اور تیرا یار جو ہے وہ ہتی جیسا، تو یہ اللہ والے یہ کیسے اس کو مار سکتے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں انہوں نے ہی مارا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم یقین نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے ان اللہ والوں سے پوچھا، اللہ والوں نے کہا دیکھو بھائی، میں نے تو نہیں مارا ہوں، لیکن میرا پیر پانی کے اوپر پڑا اور اس کے کچھ چھینٹے اس کے بدن کے اوپر پڑ گئے، تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، اور جیسے ہی اس نے مجھے مارا تو میرا جو یار ساتوں آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی غصہ آیا، اس نے اس کے یار کو مار دیا، ہو گیا حساب برابر۔ میرے محترم دوستو، ہمارے آج کے زمانے میں بھی میں آپ کو 101 واقعات ایسے اللہ والوں کے سنا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، جن لوگوں نے اس زمانے میں بھی اللہ والوں کو، علماء کو، ائمہ کو ذلیل کرنے کا کام کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے زندگیوں سے سکون، چین، اطمینان ختم کر کے ان کی زندگیوں کو خود ایک عذاب بنا دیا۔ اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔
میں جماعت میں چل رہا تھا یوپی میں، تو ایک چھوٹے سے دیہات کے اندر ہماری جماعت تھی، تو وہ امام صاحب بزرگ عالم دین تھے، بزرگ فارغ تھے وہ دارالعلوم دیوبند کے، تو وہ اکثر بیٹھا کرتے تھے ساتھ میں۔ تو میں ان سے پوچھا کرتا تھا، بھائی آپ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پڑھتے تھے، ان کے کچھ واقعات سناؤ۔ بولے بس ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا۔ میں نے میری آنکھوں کے سامنے، میں دارالعلوم میں تھا، جن لوگوں نے قاری صاحب کے خلاف بغاوت کیے تھے اور جن لوگوں نے ان کو ستایا تھا، بعد میں نے ان لوگوں کا حشر یہ دیکھا، جب وہ راستے سے گزرتے تھے لوگ ان کے اوپر ٹماٹے پھینکتے تھے، انڈے پھینکتے تھے، اور 6 مہینے انہوں نے دواخانے کے بستروں پہ ایڑیاں رگڑی ہے، ان کا دم باہر نکلنے کو تیار نہیں تھا۔ اللہ نے اتنی عبرتناک موتیں ایسے لوگوں کو دی ہے، ان کے علاوہ بھی ایسے سینکڑوں واقعات ہیں۔ اور آج جو مسلمانوں کو اور ہمارے علماء کو اور دعوت و تبلیغ کو ذلیل و خوار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی ضرور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ان کو مزہ چکھائے گا۔ اے اللہ تو تیری قدرت دکھا کے بتا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔